یہ اللہ کی رحمتوں کی موجوں کا حال ہے۔ جب آدمی شیر کی داڑھ سنتا ہے، شیر کی داڑھ، ابھی میں گیا تھا بحیریہ انکلیو اسلام آباد میں، وہاں ایک چڑیا گھر ہے، انہوں نے بنایا ہے، بڑے شہروں کی باتیں ہیں۔ تو صبح کے وقت ہم واک کر رہے تھے، تو وہاں دوسری طرف جو کالونی تھی، جو علاقہ تھا، بہت بڑی جگہ تھی، تو شیر کی آواز، میں نے کہا یہ کیا ہے کہ یہ شیر کی آواز، یہ کبھی کبھی صبح کے وقت جوش میں آتا ہے۔ میں نے اتنا موٹا آواز کہ یہی تو شیر کی کمال ہے کہ ادھر ہے لیکن دوسری سائڈ پہ اتنا زوردار آواز۔ جب آدمی شیر کی داڑھ سنتا ہے پھر سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے، یا اللہ تمہاری جلال کا کیا عالم ہوگا۔ جب آدمی سورج کی روشنی کو دیکھتا ہے، سورج کی روشنی کو دیکھتا ہے، پھر سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے، یا اللہ تمہاری تجلیات انوارات کا کیا عالم ہوگا۔ جب آدمی ماں کی محبت کو دیکھتا ہے اپنی بچی کے ساتھ، پھر بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں ساری رات جاگتی رہتی ہے، بچہ باہر ہوتا ہے تو ماں کی آنکھیں نظر دروازے پہ ہوتی ہے، بچہ کب آئے گا، بیٹا کب آئے گا۔ رات کے وقت دیر سے آئے تو ماں کو نیند اچھی طرح نہیں آتی ہے، جب بیٹا داخل ہو جائے تو پھر وہ آرام سے سو جاتی ہے۔ یہ فطری باتیں ہیں، یہ طبی باتیں ہیں، یہ آپ سمجھائیں گے واضح نصیحت سے سمجھ نہیں آتی۔ ایک دفعہ میرا بیٹا پشاور سے آ رہا تھا، گھر والی جو میرے حاجی صاحب وہ کہہ رہے تھے تم سختی نہیں کرتے، میں نے کہا کرتے ہیں، عالم ہے، مفتی ہے، پیر صاحب ہیں۔ تو وہ جاگی تھی، وہ چرپائی میں وہ مجھے باتیں سنا رہی تھی، تم پابندی نہیں کرتے۔ میں نے کہا خدا کی بندی وہ کیا کروں، ان کے بعد جماعت ہے، ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ بول رہی تھی رات کے 10 بجے۔ میں نے راستے میں کرت میں ایک حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ مجاز کو فون کیا، بھائی تم انتظام کرو کھانے کا، بستروں کا، بیٹا آپ کے پاس ہے گا۔ ان کو فون کیا کہ بیٹا نہیں آنا ادھر سو جاؤ راستے میں کرت میں، واللہ اس سے کچھ ہو نہ جائے۔ جب انہوں نے کہا دونوں کو آپس میں ملاؤ، بیٹے نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے ان سے کیا۔ جب میں نے کہا کہ دونوں کا آپس میں رابطہ ہوا، وہ وہاں ٹھہریں گے، آپ فکر نہ کریں۔ جو ہی میں نے کہا اللہ کی شان، میں باوجود ہوں، 1 منٹ میں فوراً وہ سو گئی، وہ فوراً لے گئے اور فوراً سو گئی۔ میں نے کہیں دوسری جہان میں چلی گئی، تو دوسرے بچی کے ابو بھائی باہر تھا، وہ پریشان تھی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک ماں کی کتنی محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، اللہ رب العزت کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا کیا عالم ہوگا۔ پیارو، رمضان مبارک کا مہینہ، اس مہینے میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور خوب راضی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت شان رمضان مبارک کا مہینہ گزر چکا ہے، بس 2 دن ہے، 3 دن باقی ہے، ہم نے اس میں خوب محنت کر لی ہے۔ چند باتیں سن لیں۔ ایک رمضان کی فضائل آپ نے بہت سنے ہیں۔ افطاری کے وقت حدیث شریف میں کھجور کا استعمال بھی آیا ہے اور پانی کا استعمال بھی آیا ہے۔ پیارے نبی نے دونوں سے افطار کی ہے، دونوں سے کھجور بھی استعمال کی ہے، پانی بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کنواں تھا مدینے کے منورہ کے ایک طرف، ان سے ٹھنڈا اور صاف پانی ان کے لیے لایا جاتا تھا۔ دونوں استعمال، میں سوچ رہا تھا اس میں تدبیر کیسی ہوگی، علماء زیادہ ہے، تو میں نے جگہ دیکھا کہ سردیوں میں وہ کھجور کا استعمال زیادہ کرتے تھے اور گرمیوں میں وہ پانی کا استعمال زیادہ کرتے تھے۔ پھر میں سمجھ گیا کہ واقعی اس طرح ممکن ہے۔ پھر رمضان مبارک میں لوگوں کا ہم پہ حق ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں، جو صوفی حضرات ہیں، جو تبلیغ والے احباب ہیں، جو علماء حضرات وہ تو کرتے رہتے ہیں الحمدللہ، حضرت جی تو خلفات تو لگے رہتے ہیں، لیکن اس بندے کے اندر کچھ بھی ہے، ان پہ دوسروں کا حق بنتا ہے کہ وہ تھوڑا کچھ تو ان کو بھی آگے لے جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہو
اپنے گھر والوں کو بچوں کو جمع کرتے اپنی بساط کے مطابق، اور پھر مغرب سے پہلے دعا کرتے تھے۔ تو مغرب سے پہلے دعا ثابت ہے، ہم بھی مغرب سے پہلے افطار سے پہلے دعا کا اہتمام کریں اور اللہ رب العزت سے مانگیں، جس طرح ہمارے پیر و مرشد حضرت جی دامت برکات مولانا نے کل رات کو سنایا کہ قبیلہ بنو کلب کہ بکریوں کے برابر، ان کے بالوں کے برابر کتنے اللہ معاف فرمائیں گے۔ تو یہ سیزن ہے